بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا شمار اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتوں میں ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام 600 پروں کے مالک ہیں، نہایت خوبصورت، تیز رفتار۔ آپ علیہ السلام کا ٹھکانہ سدرۃ المنتہا جنت المأویہ کے پاس ہے، جو سماوی مخلوق کا بھی مقام انتہا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی۔ الربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن فرشتوں، جمعرات کے دن جنوں اور جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق فرمائی تو بے شمار فرشتوں کو پیدا فرمایا، اور پھر ان کو مختلف امور پر سر انجام دینے کے لیے مامور فرمایا۔ ان گنت فرشتوں پر صرف 4 فرشتوں کو فوقیت دی گئی، اور ان چاروں پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فضیلت عطا کی گئی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی ایک آیت کی روح سے نقل کیا ہے کہ دوسرے فرشتوں سے قبل حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام لیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جملہ ملائکہ میں عظیم و افضل ہے۔ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، کیا کبھی آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً اترنا پڑا ہے؟ دوستو، اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے فوراً زمین پر آنا پڑا۔ پہلی بار کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں پہنچنے سے پہلے ان کے پاس حاضر ہو جاؤں، چنانچہ میں بڑی تیزی سے ان کے پاس پہنچا۔ دوسری بار کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ کر چلا دی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری کو الٹا دوں، تو میں چھری چلنے سے پہلے ان کے پاس پہنچ گیا۔ تیسری بار جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے لیے رسا کاٹ دیا گیا تو میں بڑی سرعت میں کنویں پر پہنچا اور آپ کو آرام سے پتھر پر بٹھا دیا۔ اور چوتھی بار تب کہ جب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک شہید کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خون کا ایک قطرہ زمین کی طرف نکلا تو مجھے حکم ملا کہ اے جبرائیل، فوراً پہنچو اور خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اپنے پروں پر سمیٹ لو۔ یوں میں فوراً آسمان سے زمین پر آیا اور وہ قطرہ اپنے پروں پر اٹھا لیا۔ جب جناب جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو انہوں نے اپنے جسم و جسد کی خوبصورتی کا مشاہدہ کیا، اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں کا ظہور دیکھا تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز ادا کی، اور ان 2 رکعت میں 30,000 سال کی مدت صرف کی، اور نماز سے فارغ ہوئے تو عرض کی، یا رب العالمین، کیا کسی اور کو ایسی عبادت میسر ہوگی جیسے میں نے کی ہے؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے جبرائیل، اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اپنی خلقت سے ایسے گروہ کی تخلیق کروں گا جو 2 رکعت نماز بہت ہی کم وقت میں اور بہت سی کمزوریوں کو تاہیوں کے ساتھ ادا کریں گے، اور ان 2 رکعت کا ثواب تیری اس نماز پر فوقیت حاصل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، وَكَيْفَ ذَلِكَ یا رب العالمین؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، تو کیوں کر عبادت و ریاضت نہ کرے گا اور اطاعت کا بار اپنی گردن پر نہ رکھے گا، کیونکہ فراغت اور عافیت تمہارا اشعار اور طرح امتیاز ہے، اور کوئی ایسا امر منع نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خاص انعام و اکرام سے نوازتے ہوئے اپنے اور انبیاء اور مرسلین کے درمیان پیغام رسانی کے لیے منتخب فرمایا گیا، اور یوں سید الملائکہ کا لقب عطا فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 2 بار جبرائیل کے پر ملاحظہ فرمائے، ایک بار تو زمین پر اور دوسری بار شب معراج پر۔ یہ مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔